بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا يعلم. آجائیں قریب قریب تشریف لے آئیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد وعلى آله اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحكيم: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. میرے محترم بزرگوں، اللہ جل شانہ نے ہماری اور آپ کی کامیابی مبارک دین میں رکھی ہے. جس انسان کی زندگی میں دین ہوگا، اللہ جل شانہ اس کو اس مختصر زندگی میں اور مرنے کے بعد جو ایک محدود زندگی شروع ہونے والی ہے، اس زندگی میں بھی ہمیشہ دنیا کی زندگی بظاہر کتنی ہی لمبی لگے، 100 سال 150 سال، اس سے زیادہ تو نہیں، لیکن ایک دن ختم ہو جائے. اور آخرت کی زندگی جو مرنے کے بعد شروع ہوگی وہ کبھی ختم ہی نہیں ہوگی، کبھی بھی ختم نہیں. اور اس طرح سے اس کا اگزامپل دیا کہ زمین اور آسمان کے بیچ کا جتنا خلا ہے، یعنی خالی جگہ ہے، اس سارے اسپیس کو جو ہے رائی کے دانے سے بھر دیا جائے اور ایک پرندے کی ڈیوٹی لگائی جائے اور وہ پرندہ آئے اور 1000 سال میں ایک چکر لگائے اور ایک دانہ لے کے چلا جائے. تو فرمایا کبھی نہ کبھی یہ وقت آئے گا کہ دانے تو ختم ہو سکتے ہیں، لیکن آخرت کی زندگی اتنی لامحدود ہے، اتنی لمبی ہے کہ وہاں کی زندگی کبھی ختم ہی نہیں ہوگی. اتنی طویل زندگی، اتنا لمبا سفر ہمیں اور آپ کو کرنا ہے جو موت سے شروع ہو جائے گا.
اور دوسرا ایگزامپل اس طرح سے لیجیے کہ سمندر کا پانی ہے، پورا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر ہے، اور اس سمندر کے اندر جو ہے ایک سوئی ڈالی جائے، سوئی کے ناکے میں جتنا پانی لگ جائے، فرمایا وہ تو ہے دنیا کی زندگی، اور باقی ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر، یہ ساری کی ساری ہے آخرت کی زندگی، ان لمیٹڈ، اس کی کوئی محدود ہی نہیں۔ اب میرے دوستو، اس لامحدود زندگی کا کامیابی اور ناکامیابی کا دار و مدار اللہ تبارک تعالیٰ نے اس دنیاوی زندگی کے اوپر رکھا۔ اب سوچیں کہ دنیا کی زندگی 60 70 حادث 100 150 سال لاسٹ ہے، بس اس سے زیادہ نہیں، یہ ایک دم ختم ہو جائے گی۔ آخرت کی زندگی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ ایک انسان نے دنیاوی زندگی کو دین کے مطابق گزارا، سنت شریعت کے مطابق گزارا، اللہ کے احکام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزارا، اور اس کا انتقال صرف 30 سال میں ہو گیا، 40 سال میں ہو گیا۔ اب چونکہ اس نے اپنی زندگی کو سنت شریعت کے مطابق، دین کے مطابق، اللہ کے احکام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزارا، اب اس کو جو کامیابی مل رہی ہے وہ لامحدود زندگی کی مل رہی ہے، کبھی ختم نہ ہونے والی زندگی کی کامیابی۔ اور بالکل اس کے اپوزٹ ایک آدمی، اس نے اپنی زندگی کو سنت شریعت کے خلاف گزارا، اور اس کی موت بھی 30 40 سال، یہ 60 سال میں آ گئی، لیکن یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ناکام ہو گیا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے برباد ہو گیا، اور اس کی سزا بھی اس کو ہمیشہ ہمیشہ کو ہی ہوگی۔ خدا نہ خواستہ اگر اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا، بغیر ایمان اور اعمال کے دنیا سے اگر یہ چلا گیا، تو اب اس کو جو سزا ملے گی نا، تو وہ انلمیٹڈ جو لائف اس کو ملنے والی ہے، انلمیٹڈ سزا ملے گی۔ اب سوال یہ قائم ہوتا ہے کہ ایک آدمی دنیا میں رہا اور اس نے دنیا میں زندگی گزاری 30 40 سال، 50 سال، 60 سال، 70 سال، تو اس کی سزا جو ہے، جو ہمارا دماغ میں بات کبھی کبھی آتی ہے بعض لوگوں کے، کہ یار اس آدمی نے تو 30 40 سال زندگی گزاری اور سزا اتنی لمبی، تو اس کو جو ہے سزا 30 سال 40 سال کی دے کر اور اس کا قصہ تمام کر کے اس کو جنت مل جانی چاہیے، اتنی لمبی سزا کیوں؟ اور دوسری طرف ایک آدمی نے 30 40 سال یا 60 سال 70 سال زندگی گزاری اور وہ کامیاب ہو گیا، یعنی کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہو گیا، اللہ کو راضی کر کے دنیا سے چلا گیا، اور اس کے مزے آخرت کے ہمیشہ ہمیشہ کروڑوں اربوں خربوں سال سے زیادہ، ایسا کیوں؟ ایک سوال قائم ہوتا ہے کہ بھئی پھر اس کو جو ہے، بات تو انصاف کی یہ ہے کہ اس نے جو 60 سالہ اپنی عبادت گزاری، تو 60 سال کے لیے اس کو جو ہے جنت مل جائے، اس نے 60 سالہ زندگی جو اللہ کی نافرمانی کری، 60 سال اس کو جہنم میں سزا دے دی جائے؟ فرمایا نہیں۔ کیوں؟ ایسا کیوں؟ ایسا اس لیے کہ اس شخص نے، جس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے 60 سالہ زندگی دی، یوں سمجھ لو ایک آدمی کی 60 سال زندگی، اور اب تو ویسے بھی ایوریج تقریباً یہی آ رہا ہے، 60 سے اوپر اگر کوئی جی رہا ہے تو یہ اللہ کا انعام ہے، ورنہ 60 میں، اور اب تو 60 سے پہلے بھی مرنے کے اسباب اب زیادہ ہو گئے، مرنے کے اسباب زیادہ ہو گئے، بیماریاں زیادہ ہو گئی، ٹینشنیں زیادہ ہو گئیں، اور اب تو لوگ جو ہے اپنی زندگی کو جلدی سے ختم کر رہے ہیں۔ بعض لوگوں کو دیکھو، وہ کوئی شراب پی رہا ہے، کوئی جو ہے دم لگا رہا ہے، کوئی آدمی بھائی لگا دم کیا کرتا، تو وہ کہنا اب تو زندگی ختم کرنی ہے، کیا رکھا ہے زندگی میں، کچھ نہیں یار، اب تو بس اب زندگی کو ہی ختم کرنا ہے۔ حالانکہ اسے معلوم نہیں کہ زندگی تو یہ امانت ہے، یہ لگا دم مٹا غم کے لیے نہیں تھی، بلکہ یہ تو آخرت کی تیاری کے لیے تھی، اللہ کو راضی کرنے کے لیے تھی۔
اور فرمایا کہ وہ آدمی مبارک ہے اللہ پاک جس کو لمبی زندگی دے اور اس زندگی کو وہ دین کے مطابق گزار دے، اللہ کے یہاں اس کا رتبہ اور مقام ہے۔ واقعی نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا۔ ایک صاحب جو ہے بڑے بہادر تھے اور وہ شہید ہو گئے، اور دوسرے کا جو ہے وہ جو ہے اپنی نارمل موت مرے۔ لیکن سب سوچ رہے ہیں کہ بھی جو شہید ہیں وہ پہلے جنت میں جائیں گے، ان کا رتبہ زیادہ ہے۔ نہیں پتہ لگا جن کا ایک ہفتے بعد انتقال ہوا تھا وہ جنت میں پہلے چلے گئے۔ پوچھا ہے رسول اللہ علیہ وسلم یہ کیا بات؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کا مفہوم ہے، کیا تم دیکھتے نہیں کہ جس کا ایک ہفتے کے بعد یا ایک سال کے بعد انتقال ہوا ہے اس کی نیکیاں کتنی زیادہ ہو گئی؟ ایک سال بعد جس کا انتقال ہوا ہے انہوں نے ایک سال کے روزے رکھ لیے زیادہ، اور ایک سال میں اتنی نمازیں، اتنے فرائض، اتنے نوافل، یہ اس کی زیادہ ہو گئی، اس کی وجہ سے اس کی نیکیاں زیادہ ہو گئی، جس کی وجہ سے وہ شہید سے پہلے جنت میں چلے گئے۔ تو اگر اللہ پاک کسی کو لمبی عمر دے تو یہ بھی اللہ کا اس پر انعام ہے، اور وہ اپنی اس لمبی عمر کو عبادت میں گزار دے، آخرت کی تیاری میں گزار دے، اسکور بن رہا ہے آخرت کا۔ ہاں، اور جن لوگوں نے اللہ کے دین کی قدر کری، جن لوگوں نے اللہ کے دین کی قدر کری تو ان کو اللہ پاک نے جو ہے اپنے ذکر کی توفیق دی، اپنے دین کی توفیق دی، اللہ پاک نے اپنے جو ہے حلاوت ان کو محسوس کرا دیتا ہے۔ اور جو لوگ جو اپنی زندگی کو سمجھ جاتے ہیں کہ تو زندگی کا مقصد جو ہے وہ دنیا بنانا، دنیا کمانا، دنیا سجانا یہ نہیں ہے، بلکہ زندگی کا مقصد تو آخرت کے لیے ہے، آخرت کو سجانا ہے، آخرت کی تیاری ہے، آخرت کے لیے ہمیں دنیا میں بھیجا گیا ہے، آخرت کی فکر کرتے ہیں، آخرت کے بارے میں سوچتے ہیں، ہر وقت آخرت کے لیے تیاری کرتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ آدمی آخر سمجھدار۔ حضرت علی زرجانی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑا مشہور واقعہ فضائل ذکر میں مولانا ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل ذکر میں اس کو جو ہے ذکر کیا، تو ان کو دیکھا ستو پھاکتے ہیں اور پانی پی لیتے ہیں۔ کسی نے پوچھا روٹی کھانے کے ٹائم پر آپ روٹی نہیں کھاتے، ستو پھاک کر گزارا کر لیتے ہیں؟ فرمایا روٹی کے چبانے میں روٹی کے لقمے کے چبانے میں اور ستو کے پھاکنے میں اتنا بڑا نقصان ہوتا ہے ہمیں کہ 70 مرتبہ آدمی سبحان اللہ کہہ سکتا ہے، اس لیے میں نے روٹی کھانا چھوڑ دی۔ اور لکھا ہے کتنے ٹائم تک نہیں کھائی؟ لکھا ہے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے 40 سال تک روٹی نہیں کھائی۔ کتنے؟ 40 سال تک روٹی نہیں۔ کیوں؟ اللہ کے ذکر کی اہمیت معلوم ہو گئی کہ لقمہ چبانے میں اور ستو پھانکنے میں اتنا نقصان ہوتا ہے کہ آدمی 70 مرتبہ سبحان اللہ کہہ سکتا ہے۔ اس لیے زندہ تو جو ہے رہنا ہے تو زندہ تو جو ہے ستو پھانک کر بھی رہ سکتے ہیں، اس لیے آخرت کے لیے سکور بنائیں، آخرت کی تیاری کریں۔ دنیا تو چھوٹ جانی ہے، دنیا تو چھوٹ جائے گی، اس لیے 40 سال تک روٹی نہیں کھائی، ستو پھانکتے ہیں اور بس، اور لگ گئے ذکر میں، تلاوت میں، آخرت کی تیاری میں۔ جن لوگوں کو اللہ پاک اپنے ذکر کی توفیق دے دیتا ہے تو پھر ان کو جو ہے روٹی کھانا بھی اچھی نہیں لگتی۔ تو فرمایا کہ ایک آدمی جس نے جو ہے 60 سالہ زندگی میں گناہوں میں گزاری، تو ظاہر تو یہ ہوتا ہے اور سمجھ میں یہ آتا ہے کہ 60 سال وہ سزا کاٹے اور جنت میں چلا جائے، اور ایک آدمی جس نے جو ہے 60 سالہ عبادت میں گزارے 60 سال جو ہے جنت اس کو مل جائے۔ اتنی لمبی زندگی کیوں؟ اس کی وجہ ہے کہ سارا کا سارا نیت کے اوپر دار و مدار ہے۔ کہ ایک شخص جس نے سنت اور شریعت کے مطابق زندگی گزاری اور اس کو اللہ پاک نے 60 سالہ ہی دنیا میں رکھا، لیکن اس کی نیت یہ تھی کہ اللہ پاک میں اپنی پوری زندگی تیرے نام پہ قربان کروں گا، تیرے دین پہ لگاؤں گا، دین کی محنت میں لگاؤں گا، تو اللہ پاک کا حکم 60 سال میں ہی آ گیا اور اس کو خود نہیں معلوم تھا میری زندگی کتنی ہے، تو اس کی نیت کے اوپر اللہ نے فیصلہ کیا کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کو کامیابی دے دی۔ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں سال کی جو زندگی ہے اللہ پاک نے اس کا فیصلہ کامیابی کا کر دیا۔ اور ایک آدمی جس نے اپنی زندگی کو 60 سالہ گناہوں میں گزارا، اسے آگے کا معلوم نہیں کتنی ہے کتنی، لیکن چونکہ اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا یا بغیر ایمان اور اعمال کی دنیا سے چلا گیا، بغیر توبہ کی دنیا سے چلا گیا، تو فرمایا کہ اب جو ہے فرمایا کہ اس کی سزا جو ہے اس کی نیت کے اوپر ہے کہ اس کا جو ہے خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا، تو اس لیے ہمیشہ ہمیشہ کی جائے۔ انما الاعمال بالنیت۔
نیت کے اوپر سارا دار و مدار ہے۔ اس لیے میرے محترم دوستو، اللہ پاک نے ہمیں اور آپ کو یہ زندگی دی ہے، یہ بہت زیادہ قیمتی سرمایہ ہے۔ ہمیں اور آپ کو جو ہے اپنی زندگی کے مقصد کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنا ہے۔ ہر دن، ہر لمحہ، ہر سیکنڈ، ہر سال ہمیں آپ کو موت کے قریب لے کے جا رہا ہے۔ کون سا دن آخری ہوگا، کون سا وقت آخری ہوگا، کب اللہ کی طرف سے بلایا آ جائے، کب اللہ کی طرف سے جو ہے وارنٹ نکل جائے گرفتاری کے، اور جو ہے واپس جانا پڑ جائے۔ اس لیے فرمایا کہ ایک آدمی شادی میں مشغول ہے، ایک آدمی مکان بنانے میں ہے، ایک آدمی جاب کی تیاری کر رہا ہے، ایک آدمی بزنس کو بڑھانے کے لیے، اور ادھر اللہ کی طرف سے اس کے وارنٹ نکل گئے، گرفتاری ہو، وارنٹ نکل چکے، اور موت کا فرشتہ وارنٹ لیے جہاں کب، کہاں، کب، کس کی کس حال میں موت آئے گی، تو میں سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ موت تو بہانہ ہے، تو آدمی وہاں جائے گا، اس کا یار ایکسیڈنٹ ہو گیا، یہ تو لکھا ہوا تھا، طے تھا، تو ایسے اس کا تو اٹیک پڑ گیا، یہ تو طے تھا، یہ تو بہانہ ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے، جس کا مفہوم ہے جب کسی کی موت آ جاتی ہے اور اس کے گھر والے روتے ہیں، تو حضرت اسرائیل علیہ السلام گھر کے دروازے پر کھڑے ہو کر دونوں ہاتھ کو دونوں چوکٹوں پر کھڑے ہو کر آواز لگاتے ہیں اور کہتے ہیں، ارے بھائی تم کیوں روتے ہو، کیوں فکر وہ کرتے ہو، تم سب اپنی فکر کرو، مجھے تو اس گھر میں بار بار آنا ہے، جب تک تم اس میں سب ہو ایک کو بھی نہیں چھوڑوں گا، سب کو لے کے جاؤں گا، اور میں نے اس کی کوئی روزی مقدر کی کم نہیں کر لی، جتنی اللہ پاک نے اس کے مقدر میں روزی رکھی تھی اپنی روزی کھا چکا، جتنے اللہ پاک نے اس کے سانس مقدر دیے تھے وہ اپنے سانس پورے کر چکا۔ کیوں؟ اللہ کے یہاں ہر ایک انسان کے سانس بھی کاؤنٹ ہے، کتنے سانس لے گا یہ بھی اللہ کے یہاں، کتنا کھائے گا، کتنا پیے گا، یہ سب اللہ کے یہاں تقدیر کے تعلق۔ حدیث میں آتا ہے، جس کا مفہوم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک جو ہے 50,000 سال پہلے ہر ایک کی تقدیر کو لکھ کر فارغ ہو چکا ہے۔ 50,000 سال پہلے، دنیا کو بنانے سے پہلے اللہ پاک ہر ایک کی تقدیر کو لکھ دی، کب کس کے ساتھ کیا ہوگا، کون کب مرے گا، کب جیے گا، کب شادی کرے گا، کب حج پہ جائے گا، کب عمرہ کرے گا، اور کون دین کی محنت کیا گیا، یہ سب کچھ اللہ پاک لکھ چکا۔ البتہ فرمایا کہ تقدیر سے دعا بدل جاتی، تقدیر کو بدلنے والی چیز صرف دعا ہے، دعا جو ہے تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ اور دوسری بات فرمائی کہ آدمی بعض اوقات ایسے گناہ کرتا ہے کہ جس کی نحوست کی وجہ سے آنے والی روزی سے بھی محروم کر دیا جاتا ہے۔ دعا تقدیر بدل دیتی ہے، اور بعض اوقات ایسے گناہ کر جاتا ہے جس کی نحوست کی وجہ سے آنے والی روزی سے بھی محروم کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے میرے محترم دوستو، یہ بہت زیادہ غور کرنے کی ضرورت ہے، بہت زیادہ فکر مند رہنے کی ضرورت ہے کہ ہماری زندگی تو اللہ کے یہاں لکھی ہوئی ہے، کتنا ہمیں دنیا میں رہنا ہے، کب کیا کرنا ہے، کب موت آئے گی، یہ سب ہمارا طے ہے۔ مختصر سا وقت اللہ پاک نے زندگی اور موت کے درمیان کا دیا ہے، اور یہ اس لیے دیا ہے تاکہ ہم آخرت کی تیاری کر لیں، اللہ کو راضی کر لیں، اور اللہ کو راضی کر کے اس دنیا سے اگر گئے تو اللہ پاک دنیا کی زندگی کو بھی اچھی کر دے گا، یہ دنیاوی زندگی بھی ہماری اچھی ہو جائے گی، سکون کے ساتھ، عزت کے ساتھ، راحت کے ساتھ، الفت کے ساتھ، محبت کے ساتھ گزرے گی۔ اور اگر دین زندگی میں نہیں ہوا، دین کی محنت نہیں ہوئی، گناہوں میں زندگی، عیاشی میں، اور جو ہے نافرمانیوں میں اگر زندگی گزاری، تو پھر اللہ حفاظت فرمائے، مرنے کے بعد تو عذاب ہے، مرنے کے بعد تو تکلیف ہے، مرنے کے بعد تو پکڑ ہے، مرنے کے بعد تو پٹائی ہے، لیکن اللہ پاک دنیاوی زندگی کو پریشانی میں، حالات میں، مصیبتوں میں اور تلخیوں میں ڈال دے گا، اور انسان جو ہے پھر اتنا پریشان ہوگا، اتنا پریشان ہوگا، پھر دنیاوی زندگی میں ہی موت مانگے گا۔ اگر دین زندگی میں نہیں ہوا، دین کی محنت نہیں ہوئی، سنت اور شریعت کے خلاف زندگی گزاری، اللہ کو ناراض کر کے اگر دنیا میں زندگی گزارے گا، تو پھر یہ اتنا پریشان ہوگا، اتنا پریشان ہوگا کہ پھر یہ موت کو یاد کرنے سے تو گیا، بلکہ موت کو مانگے گا۔ اور یہی وجہ ہے، آپ دیکھیں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں، دنیاوی اعتبار سے بڑی ترقی کری، سب کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود سوسائڈ کا ریشو سب سے زیادہ ہے۔ آپ جاپان کو دیکھیں، جاپان کی ہسٹری پڑھیں، ٹیکنالوجی میں سب سے آگے، اور جو ہے ترقی کے اندر جو ہے سب سے آگے، لیکن یہاں وہاں پر جو ہے سب سے زیادہ سوسائڈ کا ریشو ہے۔ وجہ صرف اور صرف یہ کہ سکون اللہ نے ختم کر دیا۔ دنیاوی اعتبار سے ساری چیزیں ان کے پاس ہیں، ساری چیزیں ہیں، ہر عیش و آرام کا سامان ہے، پیسے کی کوئی کمی نہیں،
ہمارے یہاں تو جیسے وہی جماعت کارگزاری بتا رہی ہے، ہمارے یہاں تو جیسے فریج خراب ہو جاتا ہے نا تو ہم اسے ریپیئر کرا رہے ہیں، یہ کرا رہے ہیں، وہاں ریپیئر نہیں کرتے، اور ایک بار خراب ہوا اسے نکال کے باہر رکھ دیتے ہیں سڑک پر، اور گورنمنٹ کی گاڑی آ رہی ہے اٹھا کے لے جاتی ہے، چلو کوئی نیا فریج۔ اے سی ایک بار خراب ہو گیا ریپیئر نہیں کراتے، میں نے نکال کے رکھ دیا اور دوسرا نیا لگ جائے گا، اور وہ باقی وہاں یعنی نہیں کہ کباڑے کو بیچ دیں گے اس کے پیسے انہیں وہاں بیچنے، اتنی دولت اللہ نے دے رکھی ہے، اور سائنس اور ٹیکنالوجی میں اتنا وہ ملک آگے ہے کہ اتنا ترقی کر لیا ہے، اتنی ترقی کر لی انہوں نے کہ ان کو جو ہے کسی چیز کی دنیاوی اعتبار سے کوئی پریشانی نہیں، کوئی زیادہ ضرورت، جو بس دل میں جو بات آتی ہے، جو سوچتے ہیں کہ بھئی ہمیں یہ چیز چاہیے وہ مل جاتی ہے، کیونکہ پیسہ بے حساب ہے، ٹیکنالوجی سائنس میں بہت آگے ہے، لیکن دین زندگی میں نہیں، سکون ختم ہے۔ تو فرمایا کہ وہاں جماعت کارگزاری دی تھی، حاجی شمسو جماعت یہ اور حافظ تاج الدین صاحب جاپان گئے تھے، جماعت میں کارگزاری بتا رہے تھے کہ وہاں پر لوگ جو ہیں اتنی خودکشی کرتے، اتنے خودکشی کرتے کہ اس کی کوئی انتہا نہیں۔ ان سے پوچھا وہاں کچھ جو مسلمان ہیں، حالانکہ مسلمان کم ہیں، لیکن ان سے جب بات ہوئی، بات کری تو پوچھا بھئی یہ ایسا یہاں پر کیوں ہے؟ آپ کے پاس تو دولت بے حساب ہے، آپ کے پاس تو ساری چیزیں ہیں، لیکن اس کے باوجود خودکشی کیوں کرتے اتنی ظالم؟ ہوگا یہاں سکون نہیں، دین نہیں ہے تو سکون بھی نہیں ہے، تو بس ذرا سی پریشانی آنے سے چلنے کا ختم کرو، اور بلکہ وہاں پہ گورنمنٹ سے جو ہے پرمیشن لیتے ہیں مرنے کے لیے پرمیشن لی جاتی ہے کہ ہم سوسائڈ کرنا چاہتے ہیں، تو باقاعدہ جو ہے ان کے لیے سینٹر بنا رکھے ہیں سوسائڈ کرنے کے لیے کہ بھائی تمہیں آسان موت چاہیے، تو ان کو باقاعدہ جو ہے وہ سینٹر میں جاتے ہیں اور ان کو جو ہے وہ ٹیبلٹ دی جاتی ہے، ٹیبلٹ کھاؤ اور اپنی زندگی ختم۔ سوسائڈ کا پورا جو ہے گورنمنٹ کی طرف سے بھی ہو کہ بھی ایسے نہیں، ویسے بری موت مرتے ہیں، کوئی چھلانگ لگا کے مر رہا ہے، کوئی جو ہے آگ لگا کے مر رہا ہے، کوئی اس سے جو ہے کوئی بچ گیا تو تکلیف میں رہتا ہے، پھر میں مارنا پڑتا ہے، تو بھائی چلو تم آؤ ایسے ہی مر جاؤ، اور اس کے لیے تمہارے لیے سینٹر بنا دیے گئے ہیں، اور جو ہے اپنا اپلیکیشن دو، آج مرو گے کل مرو گے، سوسائڈ کب کرو گے، چلو ایسے کر کے سوسائڈ کر لو، کہ کسی کو انجیکشن دے کے مارا جا رہا ہے، اور کسی کو زہر کی گولی دے کے مارا جا رہا ہے، اور کسی کو جو ہے مشین کے ذریعے، اور ان کو جو ہے وہ مار دیا جاتا ہے، اور وہ انسان خود ہی مر رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ سب کچھ ہے، دولت ہے، اور جو ہے ساری چیزیں ہیں، سارے عیش و آرام کی چیزیں ہیں، لیکن اس کے باوجود سکون نہیں، اس کے باوجود سکون، دن بھر جو ہے کھانے پینے کی ساری چیزیں موجود ہیں، اور اللہ معاف فرمائے گناہ بھی وہاں عام ہے، سیکس فری، کوئی کسی کے ساتھ مکالہ کر لے، کوئی کچھ وہ نہیں، کوئی ٹینشن نہیں، اللہ معاف فرمائے کہ یہ بھی گناہ عام ہے، لیکن وہ گناہ کر کر کے اتنے عاجز ہو گئے کہ وہ جو ہے بس اب زندگی سے عاجز ہو جاتے ہیں، بیزار۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے ان کے سکون کو ختم کر دیا۔ دین زندگی میں نہیں، دین کی محنت نہیں، اللہ کا خوف نہیں، اللہ کا ڈر نہیں، اور بس وہ ساری دنیا کی چیزیں مل گئی، لیکن سکون اللہ نے اجاڑ دیا، سکون ختم کر دیا۔ اب اس وجہ سے جو ہے جب ذرا سی بات ان کو ناکامی ان کی نظر آتی ہے، یا ذرا سی بات ان کو ذلت کی نظر آتی ہے، تو وہ فوراً جو ہے کیا کرتے ہیں، خودکشی کرنے کی سوچ لیتے ہیں اور اپنی زندگی کو ختم کر دیتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ میرے دوستوں کی دنیا کی زندگی جو ہے، اور سوسائڈ کرنا شریعت میں کیا ہے؟ حرام۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ کی دی ہوئی زندگی ہے، یہ ایک امانت ہے جس کو ہمیں واپس لوٹانی ہے، اور وقت سے پہلے آدمی تو اللہ پاک پوچھے گا میرے بندے دنیا میں تو کیوں آیا تو واپس، کیوں تو نے اپنے آپ کو ختم کر لیا؟ اگر کوئی آدمی اپنے آنکھیں پھوڑے کہ بھائی میری آنکھیں میں پھوڑوں، تو شریعت اجازت دیتی کہ نہیں، یہ آنکھیں تو اللہ کی دی ہوئی امانت ہے۔ ہاں، کوئی آدمی جو ہے اپنی زبان کو کاٹے، اجازت ہے کہ نہیں؟ کوئی آدمی اپنے ہاتھ کٹوا لے کہ نہیں؟ کوئی آدمی گردے سے پہلے، اس لیے شریعت میں منع ہے بیچنا۔ کیوں؟ کہ یہ اللہ کی دی ہوئی امانت ہے، اللہ کو ایسے ہی واپس لینی۔ اور جب آدمی خودکشی کر لیتا ہے تو سمجھو اس نے اپنی آنکھیں بھی پھوڑ لی، ہاتھ بھی کاٹ لیے، پیر بھی کاٹ لیے، دل، گردے، یہ کڈنی، جیسے ساری جسم کے جتنے بھی اعضاء ہیں اسے سب کو ختم کر دیا، سب کو۔ اس لیے سوسائڈ کرنا شریعت میں حرام ہے۔ اور سوسائڈ کون کرتا ہے، کون کرنے سوسائڈ کے لیے کون آمادہ ہوتا ہے؟ فرمایا کہ جس کی زندگی سے اللہ پاک سکون ختم کرتا ہے، اور جو لوگ جھوٹی شان میں جیتے ہیں۔ اس لیے میں دوستو، اللہ پاک نے زندگی دی ہے، امانت ہے، اور اس امانت کے بارے میں کل قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ باز پرس کرے گا، پوچھے گا ہم نے تمہیں زندگی دی تھی کہاں لگائی؟ اب یہ ہے فکر کی بات، کل قیامت کے دن میدان حشر میں کھڑے ہو کر اس کا جواب دینا پڑے گا۔ اگر زندگی کو ہم نے سنت اور شریعت کے خلاف، دین کے خلاف، آخرت کی تیاری کے بغیر دنیا میں ایسے ہی زندگی گزارا،
اور خدا نہ خواستہ اسی حالت میں موت آ گئی. اچھا موت تو برحق ہے تو آئے گی. ایک آدمی جو دین کے مطابق زندگی گزارا اس کو بھی موت آئے گی. ایک آدمی جو دین کے خلاف زندگی گزارا اس کو بھی موت آئے گی. موت تو دونوں کو آئے گی, کوئی بچے گا نہیں. نہ کوئی بچا ہے نہ کوئی بچے گا. موت تو برحق ہے. البتہ جو دین کے مطابق زندگی گزار رہا ہے کہ اس کی موت اچھی آئے گی, اللہ کی رضا والی آئے گی. حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے جو اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے تو اس کی روح ایسے نکال دی جاتی ہے جیسے آنکھیں میں سے بال, پتہ بھی نہیں لگتا اس میں. اور جو دین کے خلاف زندگی گزارتا ہے تو فرمایا حدیث میں آتا ہے کہ اس کو جو ہے اس کی روح جسم میں روک روک کر فرشتے اس کی پٹائی کرتے ہیں اور پھر اس کی روح نکالی جاتی ہے. اللہ پاک ہم سب کی حفاظت کرے, ہم سب کا خاتمہ ایمان پر, موت سے پہلے موت کی تیاری. زندگی تو بہرحال ہماری گزر رہی ہے, ہر دن ہر لمحہ ہر سیکنڈ موت کے قریب لے جا رہا ہے. خدا نہ خواستہ اگر بغیر ایمان اور اعمال کی دنیا سے چلے گئے, بغیر توبہ کی دنیا سے چلے گئے, اللہ کو ناراض کرتے ہوئے, اور شیطان کا دھوکہ ہے, شیطان کو اس کا دھوکہ کیا رہتا ہے, بس یہ آخری گناہ, اب کوئی گناہ نہیں, اور بس اب یہ کل سے نماز 5 ٹائم کی جماعت کے ساتھ شروع کروں گا, اور بس کل سے روزانہ قرآن بھی پڑھوں گا, اللہ کا ذکر بھی کروں گا, اور کل سے یہ کل کرتے کرتے پتہ لگا ایک دن موت کا فرشتہ آ جاتا ہے. شیطان کے بارے میں قرآن نے اعلان کیا, ان الشیطان للانسان عدو مبین, بے شک شیطان انسان کو کھلا دشمن ہے. اس کی دشمنی کا اعلان ہو چکا ہے. اس سے ہوشیار ہے نا, اس سے کیا کرتے ہیں ہمارا پڑوسی دشمن ہے, ہمارا فلاں رشتے دار دشمن ہو گیا, وہ ہو گیا, دشمن ہو گیا, وہ ہو گیا. ارے یہ تو وقتی طور پر ہے, لیکن اصل دشمن شیطان ہے جو ہمیشہ کے لیے ہمیں برباد کرانا چاہتا ہے اور جہنم میں لے جانا چاہتا ہے. یہ ہمارا اصل دشمن ہے شیطان. فرمایا کہ اگر زندگی کو سنت شریعت کے مطابق, دین کے مطابق, آخرت کی تیاری کرتے ہوئے اگر نہیں گزارا اور گناہ کرتے رہے کہ بس اب آج جو ہے یہ آخری گناہ, اور کل سے جو ہے سچی توبہ, اور کل سے جو ہے پھر کوئی گناہ نہیں کروں گا, اور بس پھر تو بس اللہ ہی اللہ ہوگی, اور بس کرتے خدا نہ خواستہ اس کی حالت میں اگر موت آ گئی, بغیر ایمان اور اعمال کی دنیا سے آدمی چلا گیا, بغیر توبہ کے اگر موت آ گئی, تو فرمایا یہ سب سے بڑے خسارے کی بات ہوگی, یہ سب سے بڑا نقصان ہوگا, اور یہ سب سے بڑی بربادی کی علامت ہوگی کہ ایک آدمی نے ساری زندگی جو ہے یہ دنیا میں گزاری, اور اس نے نماز بھی پڑھی, روزہ بھی رکھا, لیکن آخر اگر اس کا معاملہ خراب ہو گیا, آخر اگر اس کا جو ہے خاتمہ ایمان پر نہ ہوا, آخر اگر بغیر ایمان اعمال کی دنیا میں چلا گیا آخر میں, تو پھر اصل اعتبار آخر کا ہے, خاتمہ کس پر ہوا. تو بغیر ایمان و اعمال کے, بغیر توبہ کے اگر دنیا سے چلا گیا تو پھر فرمائے یہ اصل بربادی ہے, یہ اصل ناکامی ہے. پھر آدمی روئے گا, اتنا روئے گا. حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ اس کے آنسو ختم ہو جائیں گے, آنکھ کا پانی ختم, خود کے آنسو روئے گا, گڑ گڑائے گا, دل چلائے گا, اور اللہ کے سامنے جو ہے کیا کہے گا, اللہ پاک دنیا میں ایک موقع اور ایک چانس, ایک بار بھیج دے, بس دنیا میں جا کر تیری عبادت کروں گا, اس کے علاوہ کچھ کروں گا ہی نہیں. کوئی کام دھندا, کوئی بزنس, کوئی جاب کچھ نہیں کروں گا, ہر وقت ہر آن ہر لمحہ تیری دین کی محنت میں لگا رہوں گا. اللہ ایک موقع اور ایک چانس. اور اسی کو جو ہے سورہ الاسلام سجدے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا, ان کی حالات کو بیان کرا کیسی حالت ہوگی. تو اللہ فرماتا ہے کہ مجرم لوگ شرمندگی کی حالت میں اللہ کے سامنے سر جھکائے ہوئے کھڑے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے, وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ نَاكِسُوا رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مجرم لوگ شرمندگی کی حالت میں اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے, ربنا, اے ہمارے پروردگار, ابصرنا, ہماری آنکھوں نے دیکھ لیا, وسمعنا, اور ہم نے سن لیا, فارجعنا, ہمیں واپس لوٹا دے, نعمل صالحا إنا موقنون, تاکہ ہم نیک اعمال کریں. اللہ اس اب بار بار اللہ کے سامنے درخواست کر رہے ہیں, دور دعائیں چلا رہے, کوئی کام نہیں آئے گا, سب بیکار, اب کچھ نہیں ہو سکتا. فرمایا اور دنیا میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ کے سامنے آدمی رو لے تو اللہ کے یہاں بڑی اہمیت ہے, اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول کرتا ہے. اللہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ایک واقعہ لکھا ہے, بڑا یعنی کہ بڑا عبرتناک واقعہ ہے.
توبہ کے اوپر آدمی اگر سچی توبہ کر لے، اللہ کتنا غفور رحیم ہے، اتنا کریم ہے، اللہ پاک جو ہے وہ مغفرت سے فیصلے کرتے ہیں۔ بنی اسرائیل کے اندر جو ہے ایک بہت گنہگار آدمی تھا، بہت ہی زیادہ، ہر وقت اس نے کوئی گناہ ایسا نہیں ہوگا جس کو نہ کیا، روزانہ نئے سے نئے گناہ کرتا۔ تو اسی زمانے کے اندر قحط پڑ گیا، سوکھا جسے کہتے ہیں، ڈراٹ، بارش بند ہو گئی، اور پانی کی قلت کی وجہ سے جو ہے انسان بھی مرنے لگے، یہاں تک کہ جانور بھی مرنے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑی فکر ہوئی، لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، درخواست کی، آپ تو اللہ کے نبی ہیں، آپ اللہ سے درخواست کر دیں، دعا کر دیں، یہ پریشانی دور ہو جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، سب میدان میں چلو، اور لے گئے پورے لوگوں کو جنگل میں نکلے، اور وہاں نکلنے کے بعد میں بھی اللہ سے ہم وہاں دعا کریں گے، اور جو ہے اللہ پاک ہماری دعا کو قبول کر لے گا اور بارش ہو جائے گی۔ میں تو بات لمبی نہیں کروں گا، انشاءاللہ بات شارٹ کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وہ لے کر چلے اور وہاں پہنچ گئے، حافظ صاحب سن رہے ہیں دھیان سے؟ اب جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسی دعا کرنی شروع کی، بڑا عبرتناک واقعہ لکھا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کرنے شروع کر دی، اللہ پاک تیرے بندے اور تیری مخلوق، جانور بھی، پرندے بھی، چرندے بھی، یا اللہ پیاس سے مر رہے ہیں، بھوک سے مر رہے ہیں، اللہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے جو ہے تو یہ حالات، یہ پریشانی دور کر دے، اور اللہ تو بارش کر دے، بارش کر دے۔ پانی کی وجہ سے بہت زیادہ لوگ، اللہ کی طرف سے جواب آیا ہے، موسیٰ علیہ السلام بارش تو کر دیں گے، تمہاری تو دعا بھی قبول کر لیں گے، لیکن اس مجمع کے اندر ایسا نافرمان ہے، ہمارا ایسا باغی انسان ہے کہ اس سے کہو کہ اس مجمع سے نکل کے چلا جائے، ہم جو ہے بارش کر دیں۔ ہم موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کر دیا، کون ہے اللہ کا باغی، کون ہے اللہ سے بغاوت کرنے والا، کون ہے اتنا بڑا پاپی جس کی وجہ سے بارش کو اللہ نے روک رکھا ہے، اور کچھ گناہ کی علامت بھی بتا دی، کون ہے ایسے گناہ کرنے والا وہ اس مجمع سے نکل کے چلا جائے۔ اللہ کی طرف سے یہ فیصلہ ہے، اللہ کی طرف سے یہ جواب آیا ہے، وہ نکل جائے اس مجمع سے، ہم اللہ سے دعا کر رہے ہیں، وہ چلا جائے گا، ہماری اللہ دعا قبول کر لے گا اور اللہ بارش کر دے گا۔ ارے تیری وجہ سے نافرمان، تیری وجہ سے پوری مخلوق اللہ کی پریشان ہے، پرندے بھی پیاسے مر رہے ہیں، جانور بھی پیاسے مر رہے ہیں، انسان بھی مر رہے ہیں، تو نے ایسا پاپ کر رکھے ہیں، ایسا ناراضگی اور ایسے گناہ تو نے کر رکھے ہیں، لہذا جو ہے تو اس مجمع سے نکل کے چلا جا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس مجمع کو مخاطب کر کے اعلان کیا۔ اب وہ جو گنہگار تھا وہ مجمع میں موجود ہے، اور وہ سمجھ گیا یہ تو میرے بارے میں حکم ہو گیا، اب کیا ہوگا؟ اب بڑی شرمندگی ہوگی، جن کو بھی نہیں پتا تھا ان کو بھی پتا لگ جائے گا یہ اتنا بڑا پاپی ہے کہ اس کی وجہ سے ہی جو ہے لوگ مر رہے تھے، پر جانور بھی، پرندے بھی پیاس سے مر رہے تھے، اس پاپی کی وجہ سے۔ اب وہ نیچے بیٹھا ہوا اس مجمع میں بیٹھا ہوا ہے، اللہ اکبر، اللہ کتنا قدردان ہے، کتنا کریم ہے، کتنا رحیم ہے۔ اس شخص نے اپنی گردن جھکائی ہوئے ہے اور رونے لگا، اور رو کر اللہ سے گڑ گڑا کے کہتا ہے، اے اللہ، بے شک تیرا باغی بندہ ہوں، تیرا نافرمان ہوں، کوئی گناہ میں نے ایسے نہیں چھوڑے جو نہ کرے ہوں، لیکن یا اللہ اگر آج میں مجمع سے اٹھ کے گیا تو یا اللہ رسوائی ہو جائے گی، جن کو نہیں پتا ان کو بھی پتا لگ جائے گا، اور میں رسوا تیرے نبی کی نگاہ میں بھی ہو جاؤں گا کہ یہ میرا امتی اتنا بڑا گنہگار تھا کہ جس کی نحوست کی وجہ سے بارش رکی ہوئی تھی۔ اے اللہ، آج میں تجھ سے سچے دل سے عہد کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد تو مجھے کسی گناہ میں نہیں دیکھے گا۔ اللہ تو معاف کر دے، اپنا کرم کر دے، فضل فرما دے، تو مجھے معاف کر دے، تو بڑی معافی کو پسند کرتا ہے، تو توبہ کو قبول کرتا ہے۔ اللہ میں تجھ سے عہد کرتا ہوں، آج کے بعد کبھی کوئی گناہ نہیں کروں گا۔ اللہ بس ایک موقع اور ایک چانس دے دے، مجھے رسوائی اور ذلت سے بچا لے۔ اللہ تو میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ سر جھکائے ہوئے ہیں، آنسو کی لڑیاں ہیں، اور اللہ سے تعلق بنا ہوا ہے، اور رو رہا ہے، اللہ سے مانگ رہا ہے، کہہ رہا ہے۔ اور ادھر جو ہے ابھی موسیٰ علیہ السلام بار بار اعلان کر رہے ہیں، ارے بھائی کون ہے باغی، وہ اٹھے اور اس مجمع سے نکل جائے، اللہ بارش کر دے گا، اور وہ سر جھکائے ہوئے ہے اور آنسو کی لڑیاں ہیں، رو رہا ہے اور اللہ سے تعلق بنا ہوا دعا کر رہا ہے، اللہ معاف کر دے، معاف کر دے۔ ادھر جو ہے اس کی توبہ اللہ نے قبول کری اور فوراً بارش ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران،
اور فوراً سوال کر دیا. موسیٰ کلیم اللہ تھے, اللہ سے کلام کرتے تھے, بات کرتے تھے. فوراً اللہ سے کہا, اللہ پاک آپ نے تو کہا تھا کہ اس میں ایک باغی ہے ہمارا نافرمان ہے جس کی وجہ سے ہم بارش کو روک رکھا ہے. اے اللہ ابھی تو آپ نے کہا تھا, لیکن اس میں مجموعے سے تو کوئی اٹھ کر ہی نہیں گیا اور آپ نے تو بارش کر دی. اللہ کی طرف سے جواب آیا موسیٰ علیہ السلام, بے شک وہ ہمارا نافرمان تھا, باغی تھا, لیکن اب وہ ہمارا ولی بن گیا ہے. وہ ہمارا ولی بن گیا, اور جس کی وجہ سے ہم نے بارش روک رکھی تھی اسی کی وجہ سے ہم نے بارش کر دی, اسی کی وجہ سے بارش کر دی. اب موسیٰ علیہ السلام نے اگلا سوال کر دیا, اللہ پاک مجھے بتا تو دے وہ کون سا بندہ ہے تیرا, مجھے تو بتا دے. اوئے ہوئے, کیا اللہ نے جواب دیا, فرمایا موسیٰ علیہ السلام جب وہ ہمارا نافرمان تھا, باغی تھا, ہم نے اس کے گناہوں پہ ستاری کا پردہ ڈال رکھا تھا, جب ہم نے کسی کو نہ بتایا, جب ہم نے تجھے اس کی خبر نہ دی, اب تو وہ ہمارا ولی بن گیا, اب تو وہ ہمارا دوست بن گیا, اب ہم اسے کیسے رسوا تیرے سامنے کر دیں, کیسے تجھے بتا دیں, اب تو وہ ہمارا ولی بن گیا. میرے محترم دوستو, اللہ اتنا قدردان ہے, اللہ اتنا قدردان ہے, وہ منٹوں میں ولی بنا لیتا ہے. لیکن کوئی چاہے تو صحیح, کوئی اللہ سے تعلق تو بنائے. اس لیے ہم اور آپ نیت کریں, ارادہ کریں, انشاءاللہ ہم بھی جو ہے ایسی توبہ کریں گے جیسے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اس بنی اسرائیل کے جو شخص نے اللہ سے سچی دل سے توبہ کی. پھر دیکھو اللہ پاک ہمیں کیسے اپنا ولی بنائے. اس لیے میرے محترم دوستو, یہ رمضان المبارک کی بڑی قیمتی گھڑیاں چل رہی ہیں اور ہم اللہ کے راستے میں ہیں, اور اللہ کے راستے کی دعائیں جو ہیں بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح سے دعا قبول ہوتی ہے. اس لیے اپنے لیے, پوری امت کے لیے خوب دعائیں کریں, خوب دعائیں کریں. اور فرمایا الدعاء مخ العبادہ او کما قال علیہ السلام, دعا جو ہے عبادت کا مقصد ہے. آدمی جتنی دعا مانگے اللہ خوش ہوتا ہے, اور نہ مانگنے والوں سے اللہ ناراض ہوتا ہے. اس لیے جو ہے ہر نماز کے بعد, اور کب کب دعائیں قبول ہوتی ہیں وہ میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں. تہجد کے وقت کی دعا اللہ رد نہیں کرتا. ایک تو خصوصی دربار اور ایک ہے عمومی دربار. عمومی دربار 5 وقت رہا, 5 وقت سے ہر کوئی آ رہا ہے, اور خصوصی دربار اللہ کا تہجد میں رہتا ہے. جیسے بادشاہ کا ہوتا ہے نا, ایک خصوصی دربار, ایک عمومی دربار. عمومی دربار میں تو جو ہے سب لوگ آتے ہیں, اپنی فریاد لے کر آتے ہیں, سب کرتے ہیں. اور خصوصی دربار میں اس کے جو وزراء, عمرہ, جو اسپیشل VIP لوگ ہوتے ہیں, انہیں کو بادشاہ بلاتا ہے. اللہ کا بھی خصوصی دربار تہجد میں رہتا ہے. ہم سب نیت کریں گے انشاءاللہ, صرف جماعت میں ہی نہیں بلکہ نیت کریں. الحمدللہ جماعت میں تو پابندی سے پڑھ رہے ہیں تہجد, جماعت میں تو اشراق بھی پابندی سے ہو رہی ہے, چاشت بھی, اوابین بھی ساری ہو رہے ہیں, اللہ کا فضل ہے. ہم سب نیت کریں کہ انشاءاللہ ساری زندگی انشاءاللہ ہم تہجد کا اہتمام کریں گے, اور نوافل کا بھی اہتمام کریں گے. اشراق بھی نہیں چھوڑیں گے, چاشت بھی نہیں چھوڑیں گے, اوابین بھی نہیں چھوڑیں گے. اور جس طرح سے یہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز کا اہتمام ہو رہا ہے, انشاءاللہ پوری زندگی ہم اس طرح سے جو اپنی گزاریں گے. زندگی جو ہے فرمایا, بڑی اچھی بات کی حضرت مولانا انعام الحسن رحمۃ اللہ علیہ, وہ فرمایا کرتے تھے, بھائی کرام اور صاحب پرانے ہیں, فرمایا کرتے تھے جو آدمی اپنی زندگی گزارے گا ایسے جیسے رمضان, جو اپنی زندگی ایسے گزارے گا جیسے رمضان, موت آئے گی اس کی ایسے جیسے کی. ہاں, جو جیسے رمضان میں گناہوں سے پاک صاف ہوتا ہے نا, اور روزے رکھ کر جو اب چاند دکھ گیا, وہ عید کی کتنی خوشی ہوتی ہے, عید کا دن. فرمایا کہ مومن اپنی زندگی کو رمضان جیسی بنا لے, موت کا دن عید کا دن ہوگا, خوشی کا دن ہوگا, اللہ سے ملاقات کا, گھر والے رو رہے ہوں گے اور یہ خوشی سے جا رہا ہوگا. کہنے لگا اب تو اس دنیا سے نجات مل گئی, اس دنیا سے پریشانی سے, تکلیف سے اب نجات مل گئی. اب اللہ سے ملاقات, اور اللہ نے جو وعدے کی ہیں جنت میں وہ سارے کے سارے پورے ہوں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوگا, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حوض کوثر پر اپنے ہاتھ سے, اپنے دست مبارک سے جو ہے وہ پانی پلائیں گے, مزے آ جائیں گے. تو گھر والے رو رہے ہوں گے اور یہ خوشی سے جو ہے خوشی دنیا کو چھوڑ کے جا رہا ہے. زندگی جو گزارے گا ایسے رمضان, موت آئے گی اس کی ایسے جیسے عید. انشاءاللہ ہم سب نیت کریں کہ پوری زندگی انشاءاللہ دین کے مطابق گزاریں گے, اور پوری زندگی کو انشاءاللہ ہم جو ہے رمضان جیسی بنائیں گے, تو موت ہماری عید جیسی آئے گی. کرتے نہیں ہیں انشاءاللہ, اور اللہ سے جو ہے سچے دل سے توبہ کرے, عہد کرے, ایسے ہی جیسے بنی اسرائیل کے اس
گنہگار نے توبہ کی تھی، عہد کیا، اور اللہ پاک نے جو ہے اس کی برکت سے اس کو چند منٹوں میں، چند لمحوں میں اپنا ولی بنا لیا۔ اللہ پاک ہمیں بھی جو ہے ولی بنا لے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہنے سننے میں جو غلطی کوتاہی ہوئی اللہ پاک اپنے فضل سے اس کو معاف فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشهد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ تسبیحات پوری کر اللہ شفا، تسبیحات پوری کر لیں انشاءاللہ۔ مشورہ